أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ بعد دوسرا احباب ذکر آج کی محفل پاک حضور سیدنا غوث اعظم پیر پینا سید الانبیاء الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کے ذکر اور اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے دوستوں نے اس کا اہتمام کیا، خصوصاً اس مسجد کے امام و خطیب عزیزان حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالشکور حافظ اللہ اور دیگر انتظامیہ کمیٹی، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی مختصر محفل ہوتی ہے، انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جو بھی بات ہو اسے توجہ سے سنا جائے۔ ماشاءاللہ بیٹھے تو آپ ہیں اور نیت بھی لے کے آئے ہوں گے کہ ہم نے محفل سننی ہے، تو جب نیت یہ لے کے آپ آئے ہیں
کہ ہم نے ذکر کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تو پھر نیند کو تھوڑا سا ختم کر کے توجہ ادھر کر کے اگر بیٹھیں گے تو اسے کوئی نہ کوئی چیز سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو سارے دوست ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ توجہ ہے نا؟ ماشاء اللہ، تھوڑے تھوڑے جاگیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ توبہ میں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور دوسرا کام کیا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا تعلق سچے بندوں سے جوڑ لو، صادقین کے ساتھ جوڑ لو۔ حالانکہ تقویٰ ایک بندے کو مل جائے تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ تقویٰ کے اندر نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، سارے احکام شرعیہ آ گئے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود فرمایا کہ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ یا اللہ ہم نے تو نماز بھی پڑھ لی، نمازی ہو گئے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں، اس کے باوجود بھی نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ فرمایا ہاں جتنے بھی عمل اچھے ہو جائیں میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ضروری ہے کہ عمل کرنے کے بعد اگر بندہ چاہے کہ بچ بھی جائیں تو پھر اسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنا، چرسی کے پاس نہیں، اللہ کے بول رہے ہیں کس کے ساتھ، اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی خدمت میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے ہیں 100 سال بے ریا نفلی عبادت کرنا ایک طرف اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ایک طرف، وہ 100 سال کی عبادت ہو سکتا ہے تمہیں اس مقام پہ نہ لے جائے، وہ تمہیں اللہ کا قرب نہ ملے جو کسی فرید الدین گاج شکر کی صحبت سے کمال مل سکتا ہے، جو کسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صحبت سے مقام مل سکتا ہے، جو داتا علی حجویری کی صحبت سے مقام مل سکتا ہے، جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں بیٹھنے سے مقام مل سکتا ہے۔ صحبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اچھا بھی بناتی ہے، برا بھی بناتی ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے اور وہ کتا جنتی ہے، کیوں؟ اس کتے میں کیا کمال ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ بھی کتا، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا، اللہ کے ولیوں کا کتا ہے، کتا ہی لیکن نسبت اللہ کے ولیوں کی ہو گئی، اللہ کے ولیوں کی نسبت ہو گئی تو اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ کتے جنت جان محمد ولیاں دے ساتھ رکھے،
کتے جنت میں جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلا، ان کے دروازے پہ بیٹھا رہا۔ رب کو اس کی ادا پتہ نہیں کتنی پسند آئی۔ رب نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، اسے جنتی بھی کر دیا۔ کتا ہو اصحاب کہف کا اور وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ چلے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ ہو کہ اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلے، بندہ ہو اللہ کے ولیوں سے تعلق جوڑے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے پیار کرے، ان کے پیچھے چلے، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے اوپر نظر کرم نہ فرمائے؟ اللہ اس پہ بھی کرم فرماتا ہے جو سچی نیت لے کے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے ولی، اور قرآن میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر روز پڑھتے ہیں نا، سورہ بول رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا سارے، لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ امام کے پیچھے بھی تو امام سب کی نمائندگی کرتا ہے، سب کی طرف سے پڑھ رہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم سب کو سیدھے راہ پہ چلا دے۔ وہ راہ کون سا ہے؟ اللہ نے خود اس کو وضاحت کر دی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ کچھ لوگ ہیں جن کا راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ یا اللہ تیرا انعام جن پہ ہوا ہے نا، وہ بندے ہیں جنت میں جانے والے، وہ ہیں صراط مستقیم والے، وہ ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے۔ تو اللہ خود وضاحت فرما رہا ہے کہ جنت میں جانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اگر اللہ کے پیارے بننا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تو میرے محبوب بندوں کے پیچھے چلو، میرے بندوں کے پیچھے چلو گے، یہی راستہ اللہ سے ملانے والا ہے۔ راہ دے ہر کوئی آکھے، راہ دے ہر کوئی آکھے، تے میں بھی آکھاں راہ دے ہر کوئی آکھے، تے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، ایویں رول برسے وچ راہ دے۔ یعنی یہ ترجمہ میاں محمد بخش نے کیا ہے کہ بغیر کسی کامل کے صحیح راستہ بھی بندے کو نہیں مل سکتا۔ کوئی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا پیارا بندہ جو اللہ کو جاننے والا ہے، وہ مل جائے نا، اٹھ فریدا سدیا تے میلہ ویکھن جا۔ یہ عام بندے کی بات نہیں کر رہا، فرید الدین گنج شکر کی بات کر رہا۔ اٹھ فریدا سدیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا طریقہ کہ کسی کامل کے ساتھ لگ جاؤ، پھر اللہ تمہارے اوپر بھی نگاہ کرم فرما دے گا، تم پہ بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ لیکن کسی کے بن جاؤ، کسی سے نسبت جوڑ لو، کسی کے ساتھ اپنا تعلق پکا کر لو، پھر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر بھی ہو جائے گی، تم پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ جو ہستیاں اللہ سے ملانے والی، اللہ کا قرب دینے والی ہیں، ان میں جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی بولے سارے الحسنی حسینی۔ یہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ وہ کیوں حسنی کیوں ہے، حسینی کیوں ہے؟ کہتے ہیں حسنی اس لیے ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ امام حسن کی اولاد میں سے، والد کا سلسلہ نسب امام حسن پاک سے ملتا ہے، اور حسینی اس طرح ہے کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں سے، تو والد ہے امام حسن کی نسل، والدہ ہے حضرت امام حسین کی نسل۔ تو جب دونوں ملے، ایک حسنی سید ہے جس کا نام سید ابو صالح موسیٰ
رحمت اللہ علیہ اور والدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ، یہ دونوں حسنی حسینی، امام حسن کی نسل، امام حسین کی نسل، دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ اللہ نے جو بیٹا دیا اسے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور صرف نام کے حسنی حسینی نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ان کی صورت اور سیرت دو چیزیں بندے میں ہوتی ہیں، ایک صورت ہوتی ہے ایک سیرت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں صورت کے اندر بھی اور سیرت کے اندر، میرے غوث اعظم کی پوری زندگی کا میں خلاصہ ایک جملے میں دینے لگا ہوں۔ صورت کے اندر بھی اور سیرت کے اندر بھی، ان کے ظاہر کے اندر بھی، ان کے باطن کے اندر بھی، ان کے تن میں بھی من میں بھی امام حسن کا نور بھی پایا جاتا ہے، امام حسین کا نور بھی پایا جاتا ہے۔ امام حسین کا رنگ بھی چڑھا ہوا ہے اور حضرت امام حسن پاک کا بھی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ امام حسن اور حسین دونوں کا کردار، دونوں کی صورت، دونوں کا حسن، دونوں کا عمل، دونوں کی جناب والا عادات، دونوں کی صفات اگر کوئی ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو بغداد والے غوث اعظم کو دیکھو، تمہیں صورت حسن مصطفیٰ بھی نظر آئے گی اور صورت امام حسین بھی نظر آئے گی۔ ان دونوں کا اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین حیدریہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین حیدریہ تیرا، کہ تو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، دونوں دریا ملتے ہیں حضور غوث اعظم پہ آ کر، حضرت امام حسن کا بھی اور حضرت امام حسین کا بھی، دونوں کا رنگ پایا جاتا ہے، اور مولا علی کی غیرت پائی جاتی ہے، مولا علی کا علم پایا جاتا ہے، مولا علی کا کردار پایا جاتا ہے، مولا علی والی ولایت پائی جاتی ہے۔ یہ سارا رنگ اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سارے بولے تیری نسل پاک میں بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کہیں پہ غوث اعظم کا ڈیرا ہے، کہیں پہ داتا علی حجویری کے جلوے ہیں، کہیں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بہاریں ہیں، ارے جگہ جگہ پر علی کے بیٹوں کا رنگ اور نور نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور فیض مولا علی نے عطا فرمایا، حضور غوث اعظم میں مولا علی کا فیض پایا جاتا ہے، مولا علی کی ولایت پائی جاتی ہے، اور وہ معجزے جو اللہ نے نبیوں کو دیے جب ولی میں پائے جائیں تو وہ کیا ہوتی ہے، کرامت، اسے کیا کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔ اور ولیوں میں کرامتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو کرامتیں پائی جاتی ہیں وہ حضور غوث اعظم کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ پورے ولیوں کی سیرت پڑھے تو آپ کو سب سے زیادہ جس ہستی کی زندگی عجیب و غریب نظر آتی ہے، جس میں کرامات ہی کرامات نظر آتی ہیں، وہ حضور سیدنا غوث اعظم ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو ایک رات پہلے آپ کے والد نے خواب دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سرکار خواب میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا اور اس کا مقام ولیوں میں وہ ہوگا، اس کا مقام ولیوں میں یہ ہوگا
جیسے میرا مقام سارے نبیوں میں اونچا ہے، اللہ تجھے عبد القادر بیٹا دے گا جس کا مقام سارے ولیوں میں اتنا اونچا ہوگا۔ جتنا نبیوں میں حضور کا مقام سب سے اونچا ہے، تو ولیوں میں عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ سب سے بلند رتبہ ولیوں میں اللہ پاک نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ جا رہے ہیں مزار کے اندر، راستے میں دو بندے جھگڑ رہے، آپ رک گئے، آپ نے پوچھا بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ایک مسلمان تھا، ایک عیسائی تھا۔ تو جو مسلمان ہے اس نے کہا کہ جناب یہ عیسائیوں کا پادری ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، عیسائی مذہب کی دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے نبی سے زیادہ بلند رتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ بات کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہمارے نبی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ قرآن کہتا ہے احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو آپ کے نبی نے بھی مردہ زندہ کیا، تو جو مردے زندہ کرے اس کا مقام اونچا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کا مقام اونچا ہے، تم لہذا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھو۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے نا، میرے مصطفیٰ نے پتھروں کو بھی زندگی عطا فرمائی۔ آپ خود بتائیں کیا مردے کو زندہ کرنا زیادہ بڑا کمال ہے یا کہ پتھر کو کلمہ پڑھانا بڑا کمال ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا، مردہ تو وہ تھا نا پہلے زندگی تھی بعد میں مرا ہے، پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دینا بڑا کمال ہے، درختوں کو بھی کلمہ پڑھا دینا۔ تو یہ آپ نے یہ دلیل نہیں دی، حضور غوث پاک نے یہ دلیل نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارے سامنے نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا امتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن ہوں، تم ایسا کرو قبرستان میرے ساتھ چلو، قبر پہ ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے، اللہ کی عطا سے مردے کو زندہ کرنا یہ عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ عیسائی حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ تمہارے ہیں دعوے، یہ تم جھوٹے بڑے مانتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے تو نبی نے مردے زندہ نہیں کیے، تم کیسے کرو گے؟ آپ نے فرمایا چلو تو صحیح، تمہیں پتا چل جائے گا اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ چلے گئے قبرستان میں، جو سب سے پرانی قبر اس نے دیکھی نا، اس نے کہا کہ اس قبر والے کو زندہ کر دیں۔ وہ بڑی پرانی قبر تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک گویے کی قبر ہے جو سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اب بتاؤ یہ ویسے ہی کھڑا ہو جائے یا سرنگی بجاتا ہوا قبر سے باہر آ جائے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا سرنگی بجاتا ہوا باہر آ جائے۔ تو حضور غوث اعظم نے قبر پہ ٹھوکر ماری، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ معجزہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ کرامت تھی حضور غوث اعظم کی۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کیا ہوتی ہے؟ کرامت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، ادھر ٹھوکر ماری، قبر سے سرنگی بجاتا ہوا وہ مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ لوگوں نے کہا قیامت نہیں آئی، غوث اعظم کی کرامت آ گئی ہے۔ یہ غوث اعظم کا کمال ہے۔ جب عیسائی نے دیکھا نا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شان جس نبی کے غلاموں کی امتیوں کی یہ شان ہے، اس کریم آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، سرکار کا غلام بن گیا، سرکار کا نوکر بن گیا۔ یہ کرامتیں اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ خلیفہ وقت آیا، کہنے لگا جی مجھے آپ کی کرامت میں نے دیکھنی ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا آج کل سیب کا موسم نہیں، سیب کھلائیں۔
بے موسمہ پھل کھلائیں، سیب کھانا ہے تو حضور غوث اعظم نے ایسے ہاتھ اوپر لہرا کے جب واپس کیا نا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں تھے، 2 سیب تھے، ایک اسے دے دیا اور ایک آپ نے پکڑا۔ جب دونوں کو کاٹا گیا نا تو جو بادشاہ کے ہاتھ میں تھا وہ سیب سارے کا سارا گلا ہوا تھا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے، جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ خوشبودار اور میٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ میرا سیب جو ہے وہ کیڑوں والا ہے، خراب ہو گیا ہے، آپ کا سیب صحیح سلامت ہے، خوشبودار ہے۔ آپ نے بڑا فکر انگیز جملہ بولا، آپ نے فرمایا آئے دونوں ایک جگہ سے ہیں، دونوں ہی سیب ایک جیسے، لیکن ظالم کے ہاتھ میں آیا ہے تو سیب گندا ہو گیا ہے، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں آیا ہے تو اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا۔ یہ بے موسم پھلوں کا آنا، یہ بھی اللہ نے حضرت غوث اعظم کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت بھی، آپ خطبہ دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ اب یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا، ہم دعائیں کرتے رہیں تو بارش آتی نہیں، آ جائے تو جانے دیتے ہیں، جاتی نہیں، کیونکہ ہمارے عمل وہ نہیں۔ حضور غوث اعظم نے نظر اوپر اٹھائی، کہا یا اللہ میں بڑا اوکھا انہوں کٹھیاں کرنا، تو رسول لگائیں، یا اللہ میں مشکل سے جمع کرتا ہوں، ان کو بلاتا ہوں تیرا دین پڑھانے کے لیے، انہیں کوئی اچھی بات بتانے کے لیے، مولا میں اکٹھے کرتا ہوں، اور تو انہیں بارش دے کے بگانے لگا ہے۔ دنیا نے دیکھا غوث اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی، ہر طرف بارش ہو رہی تھی، غوث اعظم کے مدرسے کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی، ان کے مدرسے کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے یہ کمال حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا، اور آپ نے اعلان کیا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کلندر ہو، جس مقام پر بھی ہے نا غوث اعظم کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جس کا منبر بنی گردنیں اولیاء، جس کا منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت تک آنے والے ولی جو ہے نا، آپ دیکھیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اور سلسلہ قادریہ کے اندر آپ داخل ہیں، حضور غوث اعظم کی لڑی میں ہیں۔ وہ اتنا اللہ نے مقام دیا تھا کہ غیر مسلم دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ کیسے پھر کمال والے ولی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہندو حکیم کے پاس آپ کے مرید گئے کہ ہمارے پیر صاحب بیمار ہیں، کوئی دوائی دو چیک کر کے۔ اس نے کہا کون سے پیر صاحب؟ انہوں نے کہا حضرت سلطان باہو۔ اس نے کہا ان کے پاس میں نے نہیں جانا، سنا ہے جو انہیں دیکھتا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا اس کا قمیض لے آؤ، میں سونگ کے بیماری بتا دیتا ہوں۔ وہ مرید گئے، قمیض لے آئے، تو اس نے جب قمیض لگایا نا نال کے ساتھ، تو ادھر قمیض کو سونگا ہے، ادھر زبان پہ مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا، زبان پہ حضور کا کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ اس پائے کے ولی ہو کر، اس مقام کے ولی ہو کر، اور اتنی معرفت خدا بندی، اتنا قرب الہی کو حاصل تھا، لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے جو فیض ملا ہے نا سارے کا سارا غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا۔ کیا کہتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی نشانے تے اونچیاں لمیاں
گل کفنی پاکے تیرل سا سنگ انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی بھیک بغداد والے سے ملی اور اس بار پر اس وزن پر ویسے میری نظر میں اور نہیں کو گزرا حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کلام لکھا ہے اس وزن کے اوپر اس کی تضمین کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں کہ پیر کو جس ڈوبے بیڑے تارے ہو. یہ مقام اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے. اور 11ویں شریف منانے کا مقصد بھی ایک ہے. ایک تو اصالِ ثواب ہے بزرگوں کو. 11ویں اصل کیا ہے؟ اصالِ ثواب ہے. ثواب پہنچانا کسی اللہ کے ولی کو, کسی مسلمان کو, یہ اصالِ ثواب ہے. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی اصالِ ثواب کرنا ہے. دوسرا ان کے کردار سے روشنی حاصل کرنا ہے. انہوں نے زندگی جس طرح گزاری, ہم بھی ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اصل مقصد پھر ہے, اگر سال میں ایک دفعہ 11ویں کھا کے ہم چلے جائیں اور پورا سال کام سارے کے سارے شریعت کے خلاف ہوں تو پھر 11ویں کا صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. 11ویں کا فائدہ صحیح حاصل اس وقت ہوگا جب ہمارے کردار سے بھی ولیوں کا کردار نظر آئے. جو ان کا عمل ہے, جو ان کا کردار ہے, جس طرح انہوں نے زندگی پاکیزگی میں گزاری, اللہ کے ذکر میں گزاری, اللہ کی عبادت میں گزاری, اللہ پاک کے دین کی خدمت میں گزاری,
ہم اگر اس کے برابر تو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم کوشش تو ہو سکتی ہے نا کہ ہم بھی اپنا کردار اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، اللہ پاک کے ولیوں کا راستہ ہے۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں آج میں پڑھ رہا تھا، 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ سبحان اللہ، اس بات پہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، ہم تو فجر جماعت سے پڑھ لیں، عشاء جماعت سے پڑھ لیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے، لیکن انہوں نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے، ساری رات رب کے ذکر میں بسر کی ہے اور اپنے مالک کے حکم سے سرے منہ احرام نہیں کیا، ادھر ادھر نہیں گئے بلکہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کیا، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہے، سر اٹھایا نہیں، اپنے رب کو سجدے کرتے ہوئے جو میاں محمد بخش نے فرمایا نا کہ رات پوے دے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجدی سبیا آن جگہ پہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ ان کی شان یوں بیان کرتا ہے، فرمایا یہ راتیں قیام میں گزارتے ہیں، یہ راتیں سجدوں میں بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی بے عمل، بے نماز اور چرسی بھنگی نہیں چھوڑتے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ رات سجدوں میں گزارتے ہیں، رات اللہ پاک کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ آج ہم اہل سنت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم جناب ایسے پیروں کو مانتے ہو جن کا عمل کوئی نہیں، بھائی ہم انہیں کوئی نہیں مانتے، نہ وہ ہمارے پیر ہیں، ہم نے پیر مانا ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، ہم نے پیر مانا ہے داتا علی حجویری کو، ہم نے پیر مانا ہے بابا فرید الدین گنج شکر کو، ہم نے پیر مانا ہے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، اور جس کا کردار ان سے ملتا ہوگا وہ ہمارا پیر بھی ہے، ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی ہوگا وہ ایک مسلمان کے طور پہ تو ہم اس کی عزت کر سکتے ہیں لیکن پیر کے طور پہ اس کی عزت ہم نہیں کر سکتے، جس کی ہر مدار سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے پیر ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے، جن کو اللہ کے ذکر میں زندگی گزارتے ہیں اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے عشق مصطفیٰ ملتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر سرکار کا عشق ملتا ہے، سرکار کی محبت ملتی ہے، سرکار کا پیار ملتا ہے، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر صرف دنیا ہی ملے، کوئی آخرت کی فکر نہ ملے، کوئی سرکار کی محبت نہ ملے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کو طہارت ملتی ہے، دل کو پاکیزگی ملتی ہے۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا حضور غوث اعظم جب باز فرماتے ہیں، 70,000 کا مجمع، کوئی ڈاکو آتا ہے تو اللہ کا ولی بن کے جاتا ہے، کوئی چور آتا ہے کتب بن کے جاتا ہے، کوئی گناہگار آتا ہے نیکوکار بن کے جاتا ہے، کوئی غیر مسلم آتا ہے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے غوث اعظم کی بارگاہ سے جاتا ہے۔ یہ تھی اللہ کے ولی جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو دین مصطفیٰ کے جام پلائے اور پھر لقب ملا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ محی الدین ہم نام تو رکھ لیتے ہیں بچوں کے، یہ پتہ بھی ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ محی الدین لقب ہے حضور غوث اعظم کا، محی الدین دین کو زندہ کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا، جس نے دین مصطفیٰ میں روح پھونکی، جو سنتیں مٹ رہی تھی ان کو دوبارہ زندہ کیا، جو احکامات شریعہ لوگ چھوڑ چکے تھے وہ دوبارہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیدار کیے، جس عمل سے لوگ غافل ہو رہے تھے اس عمل کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کے اوپر وہ رنگ چڑھایا جو مدینے والے مصطفیٰ نے رنگ عطا فرمایا تھا۔ سرکار کا رنگ لوگوں کے اوپر چڑھایا، اس لیے
آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات سن لیں، اصل رنگ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ والا ہے۔ یہ جملہ آخری یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ رنگ صرف کامل رنگ وہ ہے۔ یہ ہمارے جو پینٹ ہے نا یہ اتر جاتے ہیں، آپ جتنا بھی پکا پینٹ کروا لیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ بن جائے گا، خراب ہو جائے گا، دھوپ سے، بارش سے، یا ویسے مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہیں عمارتیں، رنگ اتر جاتے ہیں، کپڑا جتنا مرضی اچھا پہن لے رنگ اتر جاتا ہے۔ ایک رنگ ہے جو اترتا نہیں، سبحان اللہ۔ کہہ رہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آج ایک جگہ میں گیا پروگرام پہ، وہ اتنا اونچی سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو روکنے والا تھا کہ یار تھوڑا آہستہ کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ اتنا آہستہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اونچی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ضرورت ہونی نہیں چاہیے، خود ہی بندے کو چاہیے کہ بندہ سرکار کی محفل میں محبت سے بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کچا رنگ لاری والا، بے شک۔ کہ کچا رنگ لاری والا، سبحان اللہ۔ تے چڑھدا لیندا رہندا، او عشق تیرے دا رنگ محمد، او عشق تیرے دا رنگ محمد، تے چڑھیا پھر نہیں لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد، عشق تیرے دا رنگ محمد، چڑھیا پھر نہیں لینا۔ یہ رنگ چڑھا ہے، یہ غوث اعظم نے دنیا پہ رنگ چڑھایا تھا اپنے مریدوں پہ۔ اب تو پیر بھی وہ رنگ کی بجائے رنگینی مزاج پیر آ گئے، یعنی وہ رنگ چڑھانے والے کم رہ گئے ہیں۔ صحیح اللہ کے ولی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے ولی نہ ہوں، ہوتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں جو بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ بے شک۔ تو دوستو یہ رنگ ہے جو حضور غوث اعظم نے دنیا کو دیا ہے۔ آج بھی ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے حضور غوث اعظم کی۔ آؤ اپنی زندگیوں کو ہم ان اللہ کے ولیوں کے طریقوں کے مطابق بسر کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ایک دو مسئلے بچے نے مجھ سے پوچھے تھے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے پوچھا تھا، بھائی مقصد پوچھنے والے کا اللہ بہتر جانتا ہے، بحث کرنا یا تکرار کرنا وہ میری عادت نہیں ہے، مسئلے کے طور پہ پوچھا تھا، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک دونوں نے پوچھا تھا کہ والضحیٰ جو ہے یہ والضحیٰ ہے یا والضحیٰ ہے؟ بھائی اصل قرات جو ہے یہ والضحیٰ ہے، یہ دواد ہے زواد نہیں ہے۔ عرب والوں سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کس لہجے میں پڑھتے ہیں، وہ بھی دواد ہی اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کا تجویدی مخرج دیکھیں تو اس کے اعتبار سے بھی یہ کیا بنتا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر قاری عبدالشکور صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور آپ یہ بھی قاری صاحب آپ ہیں کا ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے، تو دواد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں بھی دواد ہی پڑھتے ہیں عرب کے اندر بھی۔ دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ رفع الیدین، رفع الیدین ہاتھ اٹھانا، نماز میں پہلے تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ تو موجود ہے، بعد میں جو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ شافعی حنبلی ان کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی حدیث ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام والی نماز میں تمہیں دکھاتا ہوں، سرکار نے نماز پڑھی تو صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، دوبارہ حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ عبداللہ ابن مسعود والی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ یہ دیا کہ صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، دوسری اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اور برا بن عازب سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے، سنن ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک، مسند امام اعظم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہاتھ صرف پہلی تکبیر کے وقت اٹھانے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھانے والا حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔
ٹھیک ہے جی، یہ حنفی فقہ کے مطابق یہ ہے۔ دوسرا امام کے پیچھے قرات کرنا، وہ میں نے پہلے ضمناً بیان کر دیا تھا، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا ہی مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ اور جب اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ امام کا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اسے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرات خلف الامام ہمارے نزدیک یہ کوئی نہیں، اور رفع یدین صرف پہلی بار ہے، اس کے بعد ہمارے نزدیک کوئی نہیں۔ اور قرات کے اعتبار سے ہمارے نزدیک بلکہ پورے قراء کے نزدیک یہ دعا ہے، یہ زوال نہیں ہے، یہ بس دوحا پڑھا جائے گا، بس زہار اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔